الحمدللہ الحمدللہ المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجة العالمین بمعانی کتاب وخص المستنبتین منهم بمزید الإصابة والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد بہت مرمدائے پاکرا آنکی ماں داد مشتے خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بیادبی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو اللہ کریم کی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم کی نہ بچیاں دی اس محنت اور اس محفل پاک نو قبول فرما کے اللہ انہ دے والد دے درجات بلند فرمائے اور انہوں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور انہ سارے بھائیاں دے گھر وچ کاروبار رزق مال جان انہ دی صحت برکت فرمائے اور انہ دی والدہ دا سایہ اللہ انہ دے سر تے تادیر قائم رکھے عزیز من جتنے بھی احباب بیٹھے ہو سارے قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ
میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی ہے. بڑی سادہ اور عام فہم آیا مبارکہ ہے جس نو تقریباً سارے سنگی کئی مرتبہ سماعت کرتے ہیں. اللہ پاک نے کچھ بندیاں دی شان بیان کی ہے کہ وہ بندے میرے ہوندے نے نہ انہوں خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہونے. خوف ہے نہ غمگین نہیں ہونے. وہ اللہ دے بندے اللہ دے جو نیک بندے ہوندے نے اللہ والے ہوندے نے اللہ دے ولی ہوندے نے. دو چیزاں دور ہوتے خوف اور غم. خوف اور غم تو الگ الگ چیزاں یہ ہیں دونوں کیفیتاں جو الگ الگ حالات بندے دے ہوتے تاری ہوئی ہیں. خوف بھی ایک کیفیت ہے تو غم بھی ایک کیفیت ہے. خوف اور غم دو الگ چیزاں. اللہ دونوں دا ذکر فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہاں خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہون. توجہ نال جب سنو گے پھر مزہ بھی آنا ہے تو سمجھ بھی آنا ہے. میں تھوڑا جا ٹائم توجہ کر لو اس تو بعد پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے. سٹارٹ سمجھ آ جائے پھر اگے سمجھ ہوتی جاتی. خوف کدو ہوتا ہے تو غم کدو ہوتا ہے. تو اگر کوئی قیمتی چیز ہے موجود ان دے گم ہون دا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس چیز دے گم ہو جان دا خوف ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ گم ہو جائے تو پھر خوف نہیں لگتا. پھر اس دے گم ہو جان دا غم ہوندہ ہے کہ افسوس کہ وہ چیز میرے گم ہو گئی. بڑی قیمتی تھی بڑی اچھی سی چلی گئی ضائع ہو گئے تو ایک غم ہو گیا. ٹھیک ہے تو ہر انسان کو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جی دی وجہ تو وہ خوف زدہ بھی رہتا ہے تے گم ہو جائے تو غمگین بھی ہوتا ہے. بندہ مومن کو سب تو قیمتی شے بولو سمجھدار بندہ تقریر سنان دا بھی مزہ ساڑھے کو سب تو قیمتی شے ایمان. ایمان کی نوان دینے یہ ڈیفینیشن کی یہ دی تعریف کی الایمان هو الیقین. ایمان کہندے نے یقین نو. ایمان کس کو کہندے جتنا یقین پکا ہوئے اتنا ایمان پکا ہوتا ہے. جتنا یقین کچا ہوئے اتنا ایمان کچا ہوتا ہے. یہ ایمان دی وہ تعریف ہے جڑا علماء محققین نے مثلا جڑی میں ڈیفینیشن پڑھے کول پڑھی ہے یہ نور الانوار لکھی کہ ایمان نام یقین کامل. اسا اللہ نے دیکھیا نہیں لیکن وہ ہے اس یقین نو ایمان آنا. اسی نبی پاک سرکار تک کے نہیں لیکن محبت ہے. اس محبت دے ہونے نو اور آنا ڈٹھی محبت نو ایمان آتے ہیں. اس آنا ڈٹھی محبت نو اور سوال پیدا ہوتا ہے ایک سادہ جا ٹرننگ پوائنٹ اس نو سمجھ لائے کہ یہ جی پھر بندہ بے خوف کیویں ہوتا ہے. اے چیزیں جی کون سمجھانی کہ وہ کی شے جنہاں بندہ بے خوف ہو جائے کہ اس زمرے چ داخل ہو جائے جنہاں خوف نہیں ہوتا.
یہ تے دس دیو با اللہ والیاں خوف نہیں ہوندہ تے غم نہیں ہوندہ، خوف نہیں ہوندہ تے غم نہیں ہوندہ، تے سانے یہ بھی تے دسو نا با وہ بے خوف بندیاں میں بندہ شامل کی میں ہوئے۔ ایک ہی کلیہ ہے جن میں بندہ بے خوف ہو جائے، کون خوف نہ رہے، کیونکہ اللہ والیاں دی یہ نشانی پڑھئیے لا خوف علیہم ولا هم کیونکہ ان ساڑھے کوٹرے سے اللہ والیاں دا بڑا ڈھیر سارا ایک سلسلہ ہے اور بہت ساری مختلف اقسام دے اللہ والے دستیاب ہیں۔ تو ہون اے دے بچ پتا کہ میں لگے با اللہ والا ہے کہ اللہ والا نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جیرا اصلی اللہ والا ہے ان خوف نہیں تے غم بھی نہیں۔ ایک تعریف ہے اللہ والا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ خوف والے نہیں ہوتے۔ جدو اللہ والے نہیں ہوندے ادو خوف ہوندا ہے، جدو اللہ والے ہو جان مڑ خوف نہیں گا۔ لو جی اے تے گل شاہ جی اسی اگے بھی سنی ہے، تسی سارے جاننے ہن ایک ہی میں پتہ لگدا ہے بھئی ایس بندے نوں خوف نہیں رہا تے اے خوف دور کیویں ہوندا ہے؟ بیٹا یہ دسنا ہی آج دی تقریر دا مقصد ہے کہ بندہ خوف تو دور ہو جائے، انہوں کوئی خوف دنیا دا نہ رہا۔ روٹی تھوڑی ہوئے تے تامی سکون چوئے، روٹی زیادہ ہوئے تے تامی پر سکون روے، کوٹھی چوئے تے تامی پر سکون روے، کلیے چوئے تے تامی پر سکون روے، زیادہ کپڑے ہوں تے تامی پر سکون روے، تھوڑے کپڑے ہوں تے تامی سکون روے۔ اگر کسے بڑے بڑے ڈائننگ ٹیبل تے بیٹھ کے بھی پنجی کھانیاں نو کھاوے تے تامی لطف اٹھاوے، تے جے صرف سوکی روٹی چنیاں نال یا اچار نال پہ کھاندا ہوئے تے تامی لطف اٹھائے۔ ایڈا گہرا سکون تے بے خوفی کیوں نصیب ہوتی ہے؟ چیزیں جیدہ بیان سارا تو میں نہیں دس سکتا، ایک شہید اور ٹائم پورا ہو رہا ہے کہ وہ کیڑی شہید جڑی بے خوف کر بندن کر دے کیوں دے اندروں خوف نس جاتا ہے وہ شے کی جڑی بندے نو بے خوف کر دے اور بندہ انہاں دے زمرے چ داخل ہو جائے جڑے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے ہو گئے۔ قدرت اللہ شہاب لکھ دینا کہ خرد کی گتھیاں میں سلجھا چکا میرے مالک مجھے صاحب جنوں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر اللہ جنہ تینا غام نو دیتا جینا غام نہیں ہونا انسانوی شامل فرما تو وہ ہے اصل بیٹا کمال ہی ہے۔ یہ سارے دستے بنماز پڑھیا لیکن اگر کوئی کسی نے سبق پڑھا سکو تو یہ بھی دسیا کرو بھئی نماز کیویں پڑھنی۔ بندہ آندہ ہے جی میرا دل نہیں کرتا روٹی کھان تے ڈاکٹر آندہ ہے پتر دل کرے گا یہ میرے کو علاج ہن انج تے نہیں نہ آکھی دا نو بھی کرتا تے کھا وہ آندہ جی میرا دل نہیں کرتا روٹی تے ڈاکٹر آندہ ہے پتر نہیں بھی کرتا کھایا وہ ڈاکٹر صاحب وہ یہی اتیان دا کہ میرا دل نہیں کرتا کچھ کرو دل کرے گا کھائے بندہ آندہ جی میں نماز سے پڑھنا چاہنا میرا دل نہیں کرنا تو بھائی یہ اتقام میں دسنا بھی دل کی میں کرتا ہے۔ بندہ آندہ ہے میں بے خوف ہونا چاہنا جی میں بھی یہ چاہنا کہ کلیچ بھی خوش رما تے کوٹھی کاروبار اٹھا جائے تو تامی خوش رما تھلے ٹوڑ جائے تو تامی خوش رما اللہ پتر دے میں تو تامی راضی رما نہ دے میں تو تامی راضی رما اللہ سے دے میں تو تامی راضی رما یہ کبھی بیماری آ جائے تو تامی راضی رما جے مالک
مالک سکھ دے تے تاں وی راضی رہاں جے دکھ ہوے تے تاں وی او دے کے راضی میں ہر کیفیت نو لطف اٹھا سکا ایک کیویں حاصل ہوندا ہے آئیے آج دی نشست اس چیز دا جائزہ لگیے کہ بندہ بے خوف کیویں ہوتا ہے توجہ ہے آپ اگر اسی یہ آج دی نشست چیز جائزہ لین تے کامیاب ہو گئے کہ بے خوف کیویں ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ سانو راہ دا پتہ لگ جانا ہے مرتورنا تے کسی اپنی راستہ روشن بھی ہوئے معلوم بھی ہوئے تے بھی پتہ ہوئے کہ اختتام تے چھے چنگی ہے تو پھر ٹرنا تے ان بندے آپ پینا مٹھیا میں تو انہیں راستہ سمجھانا چاہ رہے ہیں توجہ فرما جو بندہ بے خوف کی میں ہوندہ ہے جی توجہ ہوئے تو میں پہلا جملہ بولنا چاہوں جیڑی شے بندے نے پتر بے خوف کر دیا او عشق میں صرف دعویٰ نہیں کرانگا ثابت کرانگا جیڑی شے بندے نو بے خوف کر دی جنہوں پیار بھی آندے محبت بھی آندے تے عشق بھی یہ پہلا پیار ہوتا ہے جدو وہ چنگا ہو جائے گہرا پھر محبت ہو دیئے تے والذین آمنوا اشد حبا للہ جدو وہ شدت آ جائے وہ محبت عشق دی صورت اختیار کر دی بیٹا میری بات نہیں سمجھنا عشق کچا بھی ہوئے نا عشق کچا بھی ہوئے مجازی ہوئے دنیا داری دا عشق ہوئے جنہوں بندے عشق سدے نے میں نہیں آندہ لیکن وہ لوگ عشق سدے نے نقلی عشق پتر نقل بھی کسے شاید ہی ہوندی ہے نہیں سمجھے کچھ بندے سمجھے جس شاید اصل ہوندی ہے وہ دی بیٹا نقل جے نقل ہے نا ہر گلی تے محلے بیچ تے پتر اس گل دا اعلان پیا کرتا ہے بجن دی نقل ہے کوئی اصل بھی ہے صحیح کسی دی نقل ہے تو مراسل بھی ہے تو صحیح نہ ڈپلیکیٹ بنن واسطے اوریجنل دا ہونا شرط جو اوریجنل ہی نہیں تو ڈپلیکیٹ کیوں ہوگی یہ مطلب اوریجنل ہے ہاں اس نقلی نو جڑے بندے تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں ساڑی کلچر نال ماحول نال وہ اس نو جان دے میں رمض اچھی گل کرنی ہے کہ نقلی عشق والے جدو پار جانا ہوئے تو ویکھ لین گھڑا کچا ہے تے دریا چڑھیا رک دے انہوں نے پتا ہوں دریا بھی چڑھیا تے گھڑا بھی کچا ہے ڈوب جانا نقلی نے اتنا بے خوف کیتا ہے کوئی سمجھ آئیے پتر کہ نہیں اتنا بے خوف تے نقلی نے کر چھڑے اور سمجھنا تے تسی آپ میں کہ نقلی اتنا بے خوف کیتا ہے تے جنہوں اصلی ہو گئے وہ کتنا بے خوف ہو جائے نہیں توجہ ہے یعنی اندھے طاقت ہے یہ جذبے میں شدت ہے اندھے چندے پاور ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کرو اس کی تو قوت دا جڑی بے خوف کرنی ہے وہ شے عشق ادھے ہوتے پہلی دلیل پیش کر چار گلنا کرنی ہے میں تقریب مکریا چار مثالہ دیا گا میں سے گل سجے کھبے کو گل سمجھانا ہستے ہو جائے بنیادی طور تے میں چار گل وہ بھی صرف یہ گل سمجھانا واسطے دسنیاں بگیش کہا جائے تو بے خوف کرتا ہے پہلی مثال میں تو لے چکے جنہوں تھی سمجھ بڑی حد تک کسی اس نے فا گئے کہ میں کی دسنا چاہنا عزیز یاد فرمان حضور دی ایک صحابی شخصیت نے حضور دے صحابی نے انہوں دا نام ہے جندب معروف نے ابو ذر دے نام
تاریخ ہسٹری او معروف نے حضرت ابو ذر غفاری انہاں دے قبیلے دا پیشہ سی ڈاکے مارنا تے ڈکیتیاں کردے سر انہاں دا قبیلہ اور انہاں دا قبیلہ سی مکے اور شام دے تجارتی راستے دے درمیان انہاں دے قبیلے دا رہائش پہاڑاں تھلے اترنا ڈاکہ مارنا پھر پہاڑاں حضور سرکار نے جس وقت 40 سال کی عمر اعلان فرمایا تو 4 بندے سب تو پہلے ایمان لائے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی 5ویں بندے حضرت ابو ذر نے جنہاں کلمہ پڑھے توجہ درکار ہے بس توجہ درکار 5ویں بندے ابو ذر نے جنہاں کلمہ پڑھے صرف گل سمجھانا ہے کہ خوف کیویں دور ہوتا ہے انہاں جدوں خبر پہنچی نا کہ سرکار دی بعثت تو دل وچ امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی جا کے اس چشمہ توحید اور رسالت کو فیض حاصل کر تو صورتحال دی تفشیش واسطے انہوں نے اپنے دوست کو بھیجا کہ تسی مکے جاؤ تے پتہ کرو بھئی خبر آئی کہ صحیح ہے وہ تے پہنچے تھوڑے ٹائم تو بعد واپس آئے جناب ابو ذر نے پوچھا ابو ذر انہوں نے اس کو صدے سن کو نہ دیکھ بیٹے کا نام ذر سی تو ذر دے باپ سن اس تو ابو ذر کہلائے فرمایا کہ ہاں بھئی کی خبر ہے انہوں نے کہا جی بالکل نبی ہیں 4 بندیاں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن پرابلم ہے جیڑا انہوں نے اتھے لوے نا کفار اس میں ماردے بہت نے اور بڑی شدت نال تکلیف دے زیادہ انہوں نے اتھے نام لینا مشکل سن لیا بن لیا اپنی زیادہ راہ سفر کی تیاری کی تھی مکہ شریف سب تو معروف جگہ مکہ دی بیت اللہ دا سین بیت اللہ دے نالی قریش دا دار الندوہ سی پارلیمنٹ ہاؤس جیتھے وہ بیٹھ کے سن گلہ باتاں درمیان آب زمزم دا کوہ یہ توجہ ہے اس جگہ تے بیٹھ کے انہوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا جدو انتظار شروع کر دیتا کہ حضور کعبہ شریف چھوڑ گئے سارا دن گزر گیا حضور کعبہ شریف تشریف نہ لے آئے انہاں ڈردیاں کسے پوچھیا نہیں کہ حضور دا گھر کتھے حضور کون نے یہ خوف سارا دن گزر گیا پوچھے ہی نہیں کسے خوف زدہ خوف پوچھے ہی جدو شام ہوئی نا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے والد جناب ابو طالب کعبہ شریف دے متولی صلی تو چونکہ جڑے مہمان آن انہوں نے ذمہ داری سی حضرت علی نے شام تو بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی مسافر تو کتھوں آئے ہیں تے کی چاننا ہے انہوں دسنا چاند دینا ہے خوف زدہ تے بغیر دسنا تو چارہ بھی رمض اچھگل کی تھی کہ میں اپنی منزل دی تلاش اس تو بیٹھ مولا علی فرمایا ملی جی نہیں ملی فرمایا اٹھ کر گھر چلی مولا علی سرکار گھر لے گئے آپ نے بٹھایا کھانا شانا کھلایا بستر صبح ناشتہ پیش کیتا تو فرمایا بھئی تو میرے جا سکتا ہے وہ آئے اس سے آب زمزم دے کنویں دی منڈیر نال مڑ ڈھول آلی تو بیٹھے
سارا دن پھر گزر بندے بڑے آئے سینکڑوں کی تعداد وچ لوگ آئے سینکڑوں کسے تو پوچھیا نہیں خوف زدہ پوچھیا نہیں کسے کہ حضور دا گھر کتے محمد کون نے کتے خوف تو پوچھیا نہیں دوسرا دن گزر گیا رات ہو حضرت علی سرکار پھر آئے مولا علی سرکار پھر آئے فرمایا بھئی بلیا منزل ملی جواب کیا جی نہیں ملی فرمایا چل پھر گھر چلی مولا علی سرکار پھر گھر لے گیا کھانا دیتا کھانا کھلایا بستر دیتا صبح ناشتہ دیتا سویرے اٹھے تے تریجے دن پھر آکے بیت اللہ شریف کے سامنے زمزم دی منڈیر نال ڈھون لائی تے بہ گئے تیسری رات مولا علی سرکار آئے تو فرمایا ہاں بھی دوستا منزل ملی انہاں کھجی نہیں فرمایا آ گھر چل ترائے دے بندہ جڑے گھر رہے کچھ انس ہو جاتا کچھ بے تصلفی بھی ہو جاتی ہے کچھ بندہ گھل مل جاتا ہے تھوڑا جا واسطہ تعلق بن جاتا ہے تریجے دے مولا علی سرکار کچھ دن مجھے دسنا چاہیں تو میں پوچھنا چاہنا تیری منزل ہے کہ جڑی تین لبڑوں نہیں بھئی توجہ ہوئی آپ تیری منزل کی ہے جنہی تو ڈھونڈنا جنہوں تو بار بار تلاش کر رہے ہیں اور تین مل نہیں وہ ہے ہی ابو ذر کے دن جی ڈارا ہوں گئے آنکھوں تے دسنا لیکن شرطے میں پہنوں تو سی آنکھنا پوچھنا کیونکہ میں سنے ہیں جیڑا بندہ انہوں کا نال ہے انہوں نے مار دے بڑا جی حکم کرو جی کوئی بندہ تو اٹھے نیڑے نہیں ہوتا کسی پناہ الکیتی جی میں جنہ نبوت دا اعلان کیتا ہے نا جنہ دا نام محمد ہے انہوں نے ویکھنا چاہنا توجہ ہوئی آپ حضرات مولا علی مسکرا پہ آپ فرماندے تو تے منزل تے نیڑے نہیں بھائی بندہ بوئے تے پڑ جائے تو منزل دور کھڑی رہے میں کیا کہ کتھے پڑ جائے بوہ کیوں میں بابولا بہت اچھے میں بوہ اس تو ہی آکھے کہ جے تو بوئے تے بندہ پڑ جائے گا گھر کھڑا دور رہے تو سرکار فرمایا تو آگے ہن سو جا سویرے تینوں پیش کرا صبح ہوئی سرکار نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے چل دیا رہنا ماحول واقعی تھوڑا شدید ہے تے میرے نال چلنے ہوئے ہیں کہ جس وقت کوئی خطرہ ہویا میں اپنے پیرائیں پر جوتی لاواں اور او دے وچوں کوئی چیز انج محسوس ہوئے گا جی میں کٹدا یہ دا مطلب یہ ہونا ہے کہ میرے کو رکنا نہیں اگاں ٹوڑی میں پیچھے دن واپے لیا پھر ایسا نہ ہوئے کہ میرے پیچھے ٹوڑا میں تینے توڑ لے چلا گل میں رمز ہے مولا علی فرماندے میرے پیچھے ٹوٹا آئی میں رمز سمجھ گئے بھئی رمز کوئی نہیں ہے ٹوٹی یہ مطلب ہے جڑا علی دے پیچھے ٹر پہ وہ توڑ پڑ دے بیٹا ایتھے بھی ایک رمز ہے ہون بندے سارے آندے نسی علی دے پیچھے جیڑے منزل تے اپڑے نہیں تے آندے علی اسی دے پیچھے یہ مطلب ہے انہوں مولا علی دے پیچھے ٹرنا نصیب نہیں ہویا جیڑے پورا پیچھے ٹرے نے یا علی حجویری بڑے نے یا خواجہ حجویری بڑے نے عمر بھی ساری علی کر دیا لنگی تے افضل بات چوک تو اگاں بھی پیر کا دھریا دا مطلب ہے راہ سیدھے تے نہیں ٹرے جی ٹرے علی دے پیچھے ہوندے تے پڑ جانا بھائی میرے بچوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کر الحمدللہ رب العالمین ایمان تے عقیدے دی گل ساڈا تے عقیدہ یہ مرشد میرا
چیز کوئی باقاعدہ شاعر نہیں جس طرح باقاعدہ صاحب دیوان شاعر ہوتے ہیں. تو میں ایسا تو نہیں لیکن میں جیڑا اے جملے لکھے اے جڑے جملے میں تو سنا رہے ہیں اے جدوں میں لکھے نہیں تے میں نے یقین سی میں تہجد ویلے بیٹھا تھا جدوں میں جملے لکھے سی تو میں نے یقین سی کہ یہ اگر قبر تے حشر وچ بھی میں بولے تو میری نجات ہو سکتی ہے. یہ ایسے ایسے جملے الحمدللہ رب العالمین. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس کا مرید ہی مولا علی سرکار ڈائریکٹ مولا علی دے مرید ہیں کیونکہ اسی چشتی ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین مولا علی سرکار کے ہم مرید ہیں. ہمیں قیامت کے دن مولا علی کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. یاد فرما لو میرے بچوں میرے بھائیو یاد فرما لو مولا میرا علی مرشد میرا علی مرشد میرا علی مولا. پوری دنیا فقط اہل سنت نے جڑے مولا علی کے مرید ہوندے مندے سارے جنہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں وہ حضرت علی نے مندے ہیں مرید نہیں ہوندے. مولا علی دے مرید صرف سنی نے. میں پکی گل پہ کرنا کچھ اس کی تحقیق کرن تے مجاز کر سکتے ہو کسے مکتبہ فکر وچ بیت میں صرف اہل سنت نے جو علی مندے بھی نے تے علی دی بیعت بھی کر لے. سمجھو ہوئی آپ حضرات دامیا میرے دوست مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے میرا پھرا علی مرشد میرا میرے پیچھے ٹریں حضور تک لے چلاں گا. لو جی ہوں ذرا گل بڑی سمجھنا اجی اونا ملنا سوال کرنے آئے مر کلمہ پڑھنا پرکھنا سی پرکھ کے پھر میں تاں سرکار دی بیعت کراں گا اسلام. وہ جی مولا علی سرکار نے پیچھے پیچھے ٹرتے گئے تھے مولا علی توڑ لے گئے جی مولا علی توڑ لے جاندے جی بچوں مولا علی توڑ جی توڑ لے جاندے نے. یہ گل پکی راہ نہیں ران دے توڑ لے توجہ فرمائی. جدوں پہنچے نا تے دروازہ کھولیا اندر داخل ہوئے وہ حضرت علی سرکار نے فرمایا کہ اے نے رسول پہلا جملہ پتہ ہے انہوں کی بولے حضرت ابو ذر نے لیس ھذا الوجہ بکذاب. آپ فرمانے پوریاں دے منہ انج دے تے نہیں ہوندے کچھ فیصلے تے بندے صرف منہ ویکھ کے کر چھڑ دے آپ فرمانے جیدا ایڈا سونا منہ ہوے جھوٹے نہیں ہو سکدے. اللہ اکبر. پہلی نظر ہی پئی جل کدنی یا رسول اللہ اور سوال کوئی نہیں کرنا سونے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لا. اللہ اکبر. کیا کمال دی گل کیتی محمد علی ظہور کیا فرماتے وہ کیسا سما ہوگا کیسی کھڑی ہوگی جب پہلی نظر
میں کیا کہ تسی غور کیتا وہ شیشہ اے دل غم سے میں گل توڑے سامنے پیش کر رہا ہوں محمد علی دھوری فرماندے نے غم او دے دل نو میڑیاں نہیں کردا جی دے اندر تصویر سائیاں دی لگی ہوئے جی کیویں بے خوف ہوندا ہے بندہ کیویں بے غم ہوندا ہے محمد علی دھوری فرماندے نے وہ شیشہ اے دل غم سے محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا سرکار کوئی پرابلم ہوندی ہے نا موت دا وقت قریب ہے پھر جڑے قریب ہوندے نے آندے کوئی چارہ کرو یار کچھ کرو ایدا کچھ کرو اینو ڈاکٹر کو لے جاؤ ڈاکٹر نو ایدے کو لیاؤ اونوں سدنے پنجابی چارہ کرو یعنی کچھ چارہ گری کرو کچھ ایدا کرو ایدا محمد علی دھوری فرماتے ہیں چارہ نہ کوئی کرنا جی میرے بھائیوں سمجھ آئیے کلمہ پڑھ لیا سرکار نے قرآن مجید سکھایا انہاں تو صدقے جمع جنہاں نے حضور نے قرآن سکھایا حضور کے صحابہ دی بیٹا کہیں تھی عظمت کیوں نہ کوڑوں انہاں نے حضور کوڑوں قرآن سکھیا جنہاں دی اللہ ڈیوٹی لائی تھی یعلمہم الکتاب والحکمہ انہاں کوڑوں انہاں نے قرآن سکھیا صحابہ کرام جس وقت سکھ لیا سمجھ لیا حضور نے فرمایا کہ ابو ذر گھر چلا جا جنہ چر اسلام نو غلبہ نہ ہو جائے تو نہیں ہونا اٹھے تبلیغ کر جڑا سیدھا ہو جائے اور ساڑھے کو لے تبلیغ دا بھی ایک طریقہ ہے کہ تو جا جڑا بندہ رائے حق تے آ جائے لین تے چڑھ جائے انہوں لین اسی ابو کلمہ پڑھا دیں انہوں لین تے لین وہ پھر محنت کر دے سن تبلیغ کر دے سن جڑے بندے سیدھے ہو جانا انہوں لے ہونا لو سرکار انہوں کلمہ پڑھا 17 سال ابو ذر حضور نہیں ہوئے کتنے سال ہیں 17 سال حضور نہیں ملے غزوہ خندق تو بعد تشریف لے آئے
پنجویں نمبر تے کلمہ پڑھیا تے 17 سال بعد آئے کیونکہ حکم آنا سائیاں دا بھی تو غلبہ تک ملنا اچھا ان چل سنا درہ ہون سمجھ آڑی بات جدو جان لگے تے عرض کر دینے یا رسول اللہ نہیں آمدہ جنہ چنہ باقی حکم دی تعمیل کرانگا جنہ چنہ حکم نامہ نہیں آمدہ ایک خواہش ہے ذرا غور ذرا کی یا رسول اللہ جی اجازت دیو تے او جڑے کافر کعبے دے نال بیٹھے میرا دل کرتے انہوں نے ایک باری قرآن سنا میں انہوں نے ایک باری قرآن سنا حضور فرماتے نے ابو ذر وہ تینوں مارن گے تکلیف دین کے اگے بھی مارتے نے پھر بھی مارن گے جڑا بولے گا تو عرض کرتے نے سونیا دل سے جب یہ ایک باری مار کھائیے تو صحیح تو ہن تو سمجھ لینا چاہیے مہربانی ہن ضائع نہ کریں جڑا بندہ ترائے دے کعبے دے سین وچ بیٹھا ہے تے نہ لیندا پر میں مارنا او بندہ مرین دی اجازت لے رہے ہیں تبدیلی کیویں آئی سبحان اللہ بھائی سمجھ آئیے یہ نتیجہ تسی آپ کھڑو نہ تاکہ تسی میرے نال تقریر شامل ہو سکو بھائی جیڑا بندہ ترائے دے کعبے دی منڈیر نال ڈھول لا کے بیٹھا رہے میں پوچھنا بھی نہیں متے مارن وہ اجازت لے رہے میں انہاں دے کول قرآن پڑھنا ہے جیڑا ہوندا نے کر لے سبحان اللہ چینج کی میں آئے وہ کیڑی شے جڑی اگے نہیں تے موڑ آئی تے اللہ بے خوف بولو اے این شین تے کافی ہے بھائی جدو اندر آیا نا تے اس اندر اتنا جوش پیدا کیتا ہے کہ اس شے دا نا خوف سمجھ آگی کہ سرکار فرمائے ٹھیک ہے جا انہاں مار نہیں سرکار میرا دل یہ میں مار سیدھا کعبے دے سینے جائے اگے سامنے جتھے اگر تاریخ دا کوئی طالب علم بیٹھا ہوئے تو جتھے میزاب ہے نا کعبہ شریف دا پاڑ چھجی نو چھجی آتی سلام ان سامنا دارو ندواسی کفار دی بیٹھا اوتھے وہ بیٹھے ہیں ایک کعبہ شریف دے میزاب دے کوڑ آئے انہاں والے منہ کیتا آواز اونچی کی تھی اور فرماندے نے یاسین مارنا شروع کرنا وجود تو کپڑے پھٹ کے تار ہو گئے جسم پورا لو لوہان ہو گیا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا تشریف لے آئی ویکھیا کہ بندے نو بندیاں پھڑے اور مار دے پے انہاں بندہ جدوں سیاںیا بندہ تھلو کڈ کے انہاں فرمایا پتہ جی بندہ کیڑے قبیلے دا مرن والے آکھے جی نہیں عباس پاک نے فرمایا بنو غفار دا آدمی جے ان کو جو ہو گیا تے آگے تسی کافلے روز لے کے لنگ دیو سائیاں کوئی نہ لنگن دینے نہ مارو انہاں وہ چھڑوا لیا پوچھیا کن مل نہیں تے کندہ پرانا انہاں کیا ضرور بجنا وہ لے کے انہوں نے فرمایا لو سونے ہوا بندہ تو ہٹے تیرہ تے حال کوئی نہیں رہے سرکار نے فرمایا پتھر گرم کر اور ان ٹکور کر مولا علی سرکار نے پتھر گرم کیتے کر کے ٹکور کیتی کوئی جدو وہ ان دی فرسٹ ایڈ ہوگی فریش ہو گئے کہ حضور تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک باری موڑ جان واللہ لذی میں کتابیں جی پڑھیا میں تو انہوں نے سن گا یا رسول اللہ ایک باری میں پھر جان حضور فرماتے نہیں آجے کام تیرا ہویا نہیں یا رسول اللہ ایک باری اور جان دے انہیں میں رمض پتہ کی کتنی تکلیف ہونی آئی اتنے راز یار کھولنے
توجہ ہے حضرات، آپ نے مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ سرکار فرمائے ٹھیک ہے، پھر جا پھر چل دوبارہ آئے، انہوں نے ویکھیا بندہ سڑواں آ گیا تے کپڑے اجی ہوئے تار نہیں، ہن کیوں آئے؟ انہوں اگلی مار بولوی سبحان اللہ، یہ وہ بندہ ہے جڑا ترائے دن نہیں ٹھہریا تو پوچھتا نا، توجہ ہوئی کہ نا عزیزہ نے مرد دوستہ نے مرد پھر آئے فرمانے نے تو قرآن سنن کی تکلیف میں پھر سنا رہا، فرمایا آمین والکتاب لگ جائے ان آگ نہیں لگتی، نہیں سمجھ آئی، عشق ایسی آگ جنہوں لگ جائے، جناب سنوی سکتی علیہ رحمہ فرماتے کہ جس وقت عاشق گزرنے نا جہنم قریب تے جہنم بھی تے جہنم اللہ کی بارگاہ سوال کرنا ہے، یا اللہ یہ بندہ کون ہے، ان دے اندر کیڑی آگے جڑی میری آگ نوں ٹھنڈیا جاندی، اللہ اکبر، تو کی جواب آئے، اللہ فرمان گیا ہے دوزخ اے دے سینے عشق دی آگے جڑی تیری آگ نوں سرد کر دی، اللہ عزیز میں بڑی توجہ چاہنا میں اس مسئلہ، اب غور فرماؤ تو مسئلہ تو اٹھے تک پوری طرح پہنچ جائے، انشاءاللہ انشراح صدر ہو جائے گا کہ مسئلہ کی بیان، بڑی توجہ، حضور پھر ماریا، خوب ماریا، حضرت عباس نے پھر اسے طرف تلوا لے کے چلے، سرکار بندہ کی چاند ہے، توجہ ہے حضرات کے نام، سرکار ہے بندہ کی چاند ہے، یہ انہوں کیوں پڑھتا ہے، میں صدقے جاواں اس مار جڑی یار دے نام دے آگے، میرا بیٹا سمجھ آئیے کہ وہ کیلی شے جس میں خوف کی تحقیق، ماشاءاللہ تسی اچھے سٹوڈنٹ اور صحیح پڑھ رہے، اگلی گل ایک مکے میں ہستی راندی جنہاں دا نام بلال، انہاں دا نام بلال تھی، مکے میں رہندے نام بلال، انہوں نے گڑے رسی پا کے بچے انہوں نے کھچی پھر دے ہوئے، جو حکم دیتا گیا انہوں نے تعمیل کیتی ہے، کبھی حکم دی عدولی کیتی، جو کسی آنکھیں میں کیتا ہے، مکے دا ساریاں تو کیرا بندہ، سب تو حلیم مزاج ہے، جی میں کسے لایا ادھر چمر کے لگے رہے، ایک دن انہوں نے حضور نو ویکھیا تے کلمہ پڑھ، پھر وہی انہوں نے مار دے، اور اندر کوئی تیری ڈیوٹی نہیں، ساریاں ڈیوٹیاں تیریاں چھڑیاں، کلمہ چھڑا، انہوں پھر سینے سے باری پتھر رکھیا، تھلے گرم ریت رکھی، گرم سلاخہ نردہ گیا، میخان ٹھوکنیا، بلال چپ نہیں کیتا، امیہ اینج بے کے سوچ رہے، اس بندے نے ایک بار کیا ساری رات کھلوندہ رہندا، یار ان دے اندر تبدیلی کی آئی ہوئی ہے، ساڑھی ایک غالب نہیں منتا پہ ہے، غلام بھی ساڑھا ہے، غلام ساڑھا ہے، گال ساڑھی نہیں بندہ، بلال کیا گال ہون بھی جیڑی آنکھیں تیری بننا گا، تیری نوکری کیوں کر لی، پر تو آقا ہے میرے وجود کا، روح دا تعلق ہنامنا دلال ہو گیا، زبان تے سائیہ سے ذکر رہے، جی میرے بچوں میں جناب کو پوچھنا ہے چاہنا غلام آج بھی جڑے غلام کسی وڈیرے دے اونا کے بولنے قدیم ایڈی جرت اس کالے غلام اچھ قدوں آئی اور وہ کیڑی شے ہے بلال نو ایڈا بے خوف توجہ ہے ایک
اقبال فرما دے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، ایک کی اور پھر میرا عشق ایمیں نہیں ہوتا بجی عشق ہوتا ہے تکیے نا موڑے مرتبے بھی دیتا ہے۔ ابو ذر کو شخصیت نے جنہوں حسن تے حسین اپنا چاچا سچے یہ سڑے چاچا جانا یہ تھوڑا ہے یہ نکی گل سمجھ لے حسن تے حسین آکھنے سڑے چاچا لگا یہ سڑے چاچا جانا یہ نکی گل جے مار تکتی ریت تے کھا دیئے نا تے جدو مکہ فتح ہے حضور نے فرمایا بلال کی دے یہ سرکار میں حضر فرمایا چڑھ کعبے دی چھاتی توجہ حضرات کے نام ایک کعبہ کی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے وہ کعبہ ہے لإیلاف قریش وإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت سبحان اللہ اے او اللہ دا گھر ہے جنہوں ویکھیاں گناہ جھڑ دے جنہوں ویکھیاں جو دعا منگی جائے قبول ہو جاندے جدہ طواف کریں گناہ معاف ہوں دے جدے اندر وہ پتھر ہے ایک باری بہت سال پیے تے سارے گناہ باہر نکل دیں ایڈا پاک ایک مرتبہ ایک بندے نے کعبہ شریف المو کر کے تھوک دیتا حضور نے فرمایا آئندہ تو امامت نہیں کرانی انہا کہ کنا عذیت اللہ و رسولہ تینوں پتہ نہیں ہے کعبہ ایندے مون کر کے تھوکنا منع ہے حضور نے انہیں امامت تو معذول کر دیتا جس نے کعبہ شریف المو کر کے تھوکیا عزیزو مسئلہ سمجھو ایڈا عظمت آڑا تے پاک کعبہ ہے سبحان اللہ وہ بلال دیا پیرا بلال پاک دیا پیرا ہے میرا بے خوف ہی نہیں کردا مرتبے بھی بڑے دے میرا بے خوف نہیں کردا مرتبے بھی یہ دے اونچی عطا کر چھڑ چلو ایک گل اور چلو پھر نتیجہ کٹ جا دو جمع دو تھلے پھر لہن مار کے نتیجہ کٹ جا ایک گل اور چلو پھر تھلے نتیجہ کٹ جا جی توجہ فرمانا ایک لاہور کا بندہ ہے قوم ہوندی ترخان جڑے اس کے پنجاب دے کلچر میں سمجھتے ساڑیاں پنڈاں دی ساریاں تو کیری قومیں ہوندی جڑے زمیندار تنگ کیتا چل کر کے اگلے ملے اگلے والے تنگ کیتا تو اٹھ کے کسی شہر دے کسی ملے پے انہاں کسی نال دو نمبر گل ہی نہیں کیتی کسی نال کدی وعدہ گھاٹا کیتا نہیں بڑی شریف قوم بے شک کدی کسی نال زیادتی کر لیا میں نہیں بیٹھیا کدی کیتی انہاں دی میں نہیں پتہ انہاں نال ہی بندے زیادتی کردے جٹ تو جٹ سرے نال پنڈاں وچ اٹھاؤ چڑھ دے تو شہر وچ آ جاتے سادہ جی قوم کی یہ سمجھ آتی سبحان اللہ اچھا اس قوم دا بندہ ہے تے او دی میں تاریخ دی دی سیرت وچ پڑھیا ہے بولنا کبھی کسی نال پوچھا کر کے گل ہی نہیں کیتی جدا نام غازی علم دی قوم دا گانے پوتا آنکھ کر کے کسی نال کبھی گل نہیں کیتی ایڈا شریف بندہ ہے ایک تقریر سنی سنتا اللہ شاہ بخاری تقریر پر کر دیا تھا تقریر سن دیا نال پتہ نہیں اندر کی ہویا ہے وہ ایڈا بے خوف ہو گیا ہے ایڈی کیری قوم دا بندہ وہ چھڑا خریدے سیدھا لگا گیا تے چھڈیا تا جس لباس سے جہنم ہونے کر دی سبحان اللہ یہ سوال ہے میرا ایڈا کیڑا بندہ جڑا اٹھا آنکھ کر کے ابے نال بھی گل نہ کرنا او تے اندر یہ تبدیلی کیویں آئی ہے وہ چینج کیویں آیا جو اس بندے چھڑے نے مارے وا او تے ہلاک کر کے تاں لے جی جان دے کہ کی شے بول دو اچھا جی حضرت ابو ذر حضرت بلال جناب غازی علم اے تراوے پڑھنا بڑا ڈر دے تو بڑے بے خوف ہوئے بھائی میاں تھلے لکھو کیڑی شے ایڈا بے خوف کی
بول دے ایدہ مطلب ہے تو انہوں نے سمجھ آگئی ہے کہ جڑا اللہ فرماتا ہے نا اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بندہ بے خوف کیویں ہوندا ہے بے خوف کرتا ہے تو عشق رسول کرتا ہے بے خوف کرتا ہے انسان نو تو عشق رسول بے خوف کرتا ہے عزیز من میرا مسئلہ سمجھ تو بڑی اچھی گفتگو سنی ہے میں تو انداز دینا چاہنا حضرت سلطان العارفین آپ نے نتیجہ کٹ کے گل سمجھائی یا فرمانے جس منزل تے عشق پچھاوے بیٹا میں اگر پر مثالہ دیتا جانا تھے میں صرف ترائے نہیں گھگا میں بڑیاں مثالہ جنہیں عرب لینا ایک کشتی نہ بڑھانا کہ سمندر جڑا ہے نا اندھے وجہ سے سفر نہیں کرنا یہ ساڑھے واسطے صحیح نہیں سمندر تو خوف دیتا ہوں بے کشتیاں تے بے کے یہ حضرت عثمان دے دور اس دا آغاز ہے پہلے وقتاں وچ اس تو دور رہے مسلمان بحری جنگ وہ سمندر تو حضرت عمر فاروق گریز کر رہے صحابہ گریز کر دیا سمندری سفر جناب اس عاشق دا نام نعمان ہے اگر آپ ورلڈ میپ اٹھاؤ تو اتھے ایک جگہ ہے دا نام ہے ڈیتھ سی بحیرہ مردہ ڈیتھ سی عربان معلوم ہے اس بڑے تاریخ ہے کہ دنیا دا آخری سارا ہے یہ تو دنیا مک جاندی پچھو فتح کردے جدو اتھے آئے نا تے گھوڑا سمندر دے وچ ڈال گھوڑا اپنا سمندر چال دیتا تے جدو گھوڑے دے کننا تک پانی آ گیا نا ایتھے تک اتھے گھوڑے نے روکیا جتھے زین تک پانی جدو آیا تو گھوڑا روک گیا آپ دے ہاتھ چ علم سی حضور سرکار پانی دے اوتے انج علم رکھ کے منہ اتا کر کے گل کیتی ہے کہ یا اللہ تیری زمین مک گئی ہے اگر اس وقت بھی زمین ہوتی تو میں تیرے پرچکو اتھے تک لے جاتا یہ سمندر دے لیڑے نہ جاتے ہو سمندر دے اندر گھوڑے ڈال رہے علیہ نبی وقار ایک کی چیز ہے جس میں خوف کی تھا اقبال بھرمانے دشت تو دشت ہے منزل سے عشق پہنچا اللہ اکبر فرمایا جس منزل کے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہیں کوئی شرما بڑی عشق دل نو غیرت
حضرت غازی لمدین شہید آپ دا جنازہ کیا ہوئے سید جماعت علی سید ویسے بڑی شان والے ہوتے ہیں بشرط صحت عقیدہ سید ویسے ہی بڑی شان والے ہوتے ہیں وہ سید بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے عالم بھی ہے مڑ پیر طریقت رہبر شریعت بھی ہے مکہ شریف کے حاجی بھی ہے دولت دنیا مال دولت دنیا بھی ڈھیر ساری سرکار کو جی تو ذرا توجہ فرمائیں سرکار نے اس وقت تشریف آوری فرمائی جدو حضرت غازی لمدین دا جنازہ پہ اتو سرکار حضرت سید جماعت علی جدو آپ تشریف لائے تو لوگاں بیٹھا کہ شاہ صاحب آگے راستہ دیتا تو ایک بندے کی تھی حضرت میں چہرہ کھولنا یہ جناب نے زیارت کرنی یہ میں چہرہ کھولنا یہ جناب نے زیارت کرنی ہوئے تھے آپ فرماتے نہیں چہرہ نہیں ان دے قدمہ تو کفن ہٹا واہ عشق میں تیرے تو صدقے جاما تو لکڑیاں تے کام تال تے کام کرنے والے مزدور نو کتھے لے فرمایا اے دے پیرا تو کپڑا ہٹ گیا سرکار کپڑا پیرا تو ہٹان دا کی مقصد ہے فرمایا لوگ چہرہ چملے لیکن میں دا چہرہ چمڑا کیونکہ انہاں دے چہرے تے بہت ساتھ حضور دیتا ہے ہن میرے ادب دا تقاضا ہے کہ میں قدم چوم میں عاش کے رسول اللہ مقام کی اللہ اپنو جزا خیر دے کسی بڑی اچھی تقریر سن رہے ہو بڑے کمال لوگ بڑی اچھی تقریر سن رہے ہو عزیز مان جدو سرکار نے رکھا تو میں عقیدت عالم میں پوچھیا غازی صاحب کہ ساری دنیا دے نشار آتے آس چم رہی ہے یہ توڑے پیر پہ چلتے غازی شہید عشق نے جواب لیتا شاہ یہ میرا کمال نہیں اس نبی دے عشق دا کمال ہے جڑا میرے اندر آیا ہے تو میں اچھا حضور میاں محمد مصطفیٰ نے ترجمانی فرمائی یا فرمانے خاص جنہ قدر میرے صاحب وڈیا ہاں ٹھیک ہے بھائی میاں ساڑھے بیٹے مرید ہیں تو اے پھر آندھے پہ ساڑھے کوڑ میں انہی تقریر کرے جو میں پنڈا میں جگہ میں اسی پر پنڈوں آن تقریر کسی پنڈوں آنی کرنی چلو صحیح ہے جانے من کر دیا تو سی راضی لو جی ترجیح نہیں کرنے تو بھائی میاں اسی یہاں پینڈو بالکل اور اس گل سے بڑا نال رکھنے آسی ہاں تو ساڑھے لہجہ اور الفاظ بھی ساڑھے ذہن سہن دی ترجمانی کر دے رہی میں بالکل سادہ الفاظ کرنا جنہیں بندیاں نو سمجھ آ اور لوگ سمجھ لیندے نہیں انہاں دی مہربانی سمجھان دی کوشش بھی بڑی کرنا اللہ پاک ہدایت دے اور اللہ پاک سمجھ دے وہ بندہ بڑا کمال دا ہوتا ہے جن دے کول عشق رسول دی دولت
عشق رسول دی دے اندر آ جائے وہ بے خوف بھی کر دے تے بے غم بھی کر دے سبحان اللہ وہ دنیا دا خوف بھی نہیں ہوتا تے آخرت دا غم بھی نہیں ہوتا عشق شے ہی ایسی ہے جدو آ جائے سارے کام ختم ہو جائے ہاں العشق و نار عشق ایک آگے جدو اندر آ جائے اپنے سوا باقی ساریاں خواہشاں ساڑ چھڑ دی جلا کے راک کر دینا اور کچھ نہیں میں نہیں ہاں جی یہ ایسی آگے یہ لگ جائے اور کسی آگ سے بندہ سڑتا ہی نہیں عزیزہ نے من حضور میاں صاحب فرمانے جیڑیاں کٹیاں اللہ سونا اپنے حبیب سرکار سے سارے بھائی عالم شریف کے مطلب کل پڑھ لو انہاں بچیاں دے بزرگاں والد صاحب واسطے دعا کر لو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین